بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے ایک سبق ہے عفون درگزر۔ عفون درگزر کی اہمیت اور فضیلت بیان کیجیے، یہ تفصیلی سوال ہے اس سبق کا۔ امید ہے چینل تو سبسکرائب کیا ہی ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہ کام کر لیجیے، دوستوں کو شیئر بھی کیجیے اور لائک والا بٹن بھی جو ہے دبا دیجیے، لائک بھی کیجیے۔ عفون درگزر کی اہمیت۔ عفون درگزر اعلیٰ اخلاقی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے بندوں کے لیے سب سے زیادہ موجود ہے۔ بندہ جب اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو رب کریم اس سے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عفون درگزر کی صفت بہت پسند ہے، اس لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی اور امت کو اس خوبی کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 237۔ دوسری آیت میں عفون درگزر کو مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کا عکس ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفون اور درگزر کو نہ صرف پسند کیا اور اس کی ترغیب دی، بلکہ اسے عملی نمونے کے طور پر کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی بھی کیا، جس پر فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ان سب کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیں، نوچ دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان اور اسلام کو قبول فرمائیں گی، جو صرف اللہ کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ عفون درگزر کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نجد کی طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ راستے میں ہم سب نے ببول کے درختوں کے سائے تلے آرام کیا۔ درختوں کے سائے میں ٹھہرنے کے لیے سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا کر اس کے سائے میں آرام فرمایا۔ کچھ دیر گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز میں ہمارے کانوں پر پڑی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آرام کر رہا تھا، اچانک یہ میرے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، من یمنعک منی، من یمنعک منی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اللہ اللہ۔ جب اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے کون بچائے گا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ اللہ، اور وہ پریشان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا اور اسے معاف کر دیا، یعنی کہ وہ تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا۔ اس نے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف فرما دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا اور اپنے صحابہ میں شامل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ مختصر سوالات۔ عفو درگزر کے فائدے۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت ملنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ معاف کرنے سے انسان کے اپنے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ معاف کرنے سے دشمنی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاف کرنے سے نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے پر اللہ تعالی نے عظیم اور بے حساب اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کی عزت و مرتبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی کوئی دو مثالیں۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح کی شان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ کو فاتح کر چکے تھے۔ مکہ شہر میں داخل ہوئے تو وہ کفار مکہ جنہوں نے تلواروں سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، وہ لوگ قید میں تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ انتقام لیا جائے گا۔ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، سزا دی جائے گی، ہمارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن ان کی سوچوں کے برعکس نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلا سوال، ایک اور مثال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اپنے گلے میں ایک کھردری سی سخت قسم کی چادر لپیٹی تھی۔ ایک اعرابی آیا، اسے کچھ طلب تھی۔ اس نے اپنی نادانی و جہالت کے سبب آپ کی چادر کو پکڑا اور شدت سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس کا زخم آ گیا۔ چادر کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد، میں محتاج ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، میں 2 اونٹ لایا ہوں، میرے دونوں اونٹوں کو گلے اور اناج سے بھر کر مجھے واپس بھیجیے۔ اس کے اس انداز طلب کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر ملال اور رنجیدگی کے اثرات نہیں آئے۔ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، فرمایا، اے بندے، سب مال اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور مسکرا پڑے۔ پھر آپ نے اس سے مال عطا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال عطا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ صحابہ سے فرمایا کہ اس کو مال جو ہے وہ دیا جائے۔ آپ کی نظر میں عفو درگزر کی کیا حیثیت ہے؟ معاف کرنا بہت سے مسائل کو شروع ہونے سے پہلے ختم کر دیتا ہے۔ معاف کرنا بڑے دل کا کام ہے۔ مومن کی شان ہے کہ وہ عفو درگزر کا مظہر ہو۔
وہی لوگ معاف کرتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس لیے کہ معاف کرنا رحم دل لوگوں کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ عفو درگزر کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے۔ اس کے بعد MCQs۔ درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر کے تکلیف دی تھی طائف والوں نے۔ اعرابی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہتھیار تانے کھڑا تھا، تلوار۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو کمی کوتاہی رہے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔